انسان کے جسم میں پاکائی نہیں ہوگا تو عبادت قبول نہیں ہوگا۔ اب پاکائی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جنبی ہوتا ہے، غسلی ہوتا ہے، اس پہ غسل فرض ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہے کہ اس کو وضو نہیں ہے تو وضو اس کے لیے لازمی ہے۔ اگر غسل ہے انسان واجب ہے، ان کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3 فرضیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم جنبی ہو فطہروا، پھر طہارت حاصل کرو۔ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ علماء اکرام مفسرین اعظام نے فرمایا کلی کرنا سب سے پہلے شرط ہے کہ حلق تک پانی پہنچے، اور دوسرا شرط ہے اس کے لیے فرض ناک کو پانی دینا، نرم ہڈی تک ناک پانی پہنچے، اور تیسرا شرط ہے پورے جسم پہ پانی بہانا، کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ اگر کوئی بال بھی خشک رہ گیا ہے تو پھر یہ غسل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر عورت ہے اس کے بال بند ہیں تو ان کو بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچانا ہے، ان کو کھولنا لازمی نہیں ہے، بالوں کے جڑوں تک پانی اس کو پہنچانا یہ لازمی ہے۔ یہ تو 3 فرض ہو گئے غسل کے۔ اب اگر کوئی کسی کو وضو نہیں ہے، اب نماز تمام عبادات سے اہم عبادت ہے، ان کے لیے شرائطیں ہیں۔ اب اگر اس کو وضو نہیں ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کو چہرہ دھونا ہے، چہرہ دھوئے گا، چہرے کا ایک ذرہ برابر بھی خشک نہ رہے، سیدھا پیشانی سے اور یہاں ڈھوڑی تک اور کان کے ان لو سے اسی لو تک، یہ جو سامنے چہرے کے درمیانہ حصہ ہے یہ دھونا فرض ہے، لازمی ہے۔ اور دوسرا فرض ہے وضو کا ہاتھوں کو ٹانگوں سمیت دھونا ہے، سمت دھونا ہے، ٹانگوں تک نہیں بلکہ ان کے ساتھ دھونا ہے، ٹانگوں کو بھی دھونا لازمی ہے، فرض ہے۔ یہاں غایا مقیہ میں داخل ہے، کیونکہ غایا مقیہ کے جنس میں سے ہے، ہاتھ کے جنس میں سے ہے، اس لیے یہاں غایا مقیہ میں داخل ہے۔ ہاتھوں کو ٹانگوں کے سمت دھونا ہے، لازمی ہے، اگر یہ نہیں دھوئے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض ہے مسح کرنا، سر کے چوتھائی کو جو ربع راس کہا جاتا ہے، عند الاحناف ربع راس سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ اگر سر کا چوتھا حصہ مسح نہیں کیا تو فرض ادا نہیں ہوگا، پھر بھی وضو کامل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور چوتھا فرض ہے پاؤں کو دھونا، اور پاؤں کو ٹخنوں سمت دھونا ہے۔ یہ پاؤں کے ٹخنوں ہیں، ان کو سمت، ان کو بھی دھونا ہے۔ اگر ان کو نہیں دھوا تو پھر بھی فرض ادا نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا اور فرض ادا نہیں ہوگا، پھر نماز نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی بندہ بیمار ہے پھر وہ جنبی ہو، غسل والا ہو، حدث اکبر ہو یا اصغر ہو، حدث اصغر ہو۔ حدث اکبر سے مطلب یہ ہے کہ وہ جنبی، اور حدث اصغر سے مطلب یہ ہے کہ وہ بے وضو ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اسلام نے ان کو حکم دیا کہ تم تیمم کرو، تیمم کرو، تمہارا پاکائی وہی حاصل ہو جائے۔
کرتے ہیں، اور وہ تیمم ہوتا ہے پاک مٹی کے ساتھ، پاک مٹی کے ساتھ تیمم ہوتا ہے۔ پاک مٹی کے ساتھ ایک بار ادھر دیکھو ایسے ہاتھ لگائے گا پاک مٹی میں، پھر ان کو صاف کرے گا، پھر تیمم کا یہ 2 انگلیاں جو ہیں نا ان کو ایک سائڈ پہ کرے گا، ہٹائے گا، ان 3 انگلیوں کے ساتھ یوں ہاتھ کو پکڑے گا، یوں پکڑے گا اور پھر یوں واپس یوں 2 انگلیوں کے ساتھ یوں واپس کرے گا، پھر اس طرف سے بھی اسی ہاتھ کے ساتھ اس ہاتھ کی انگلیوں کو ساتھ ملائے گا اور یوں تیمم کرے گا، یوں تیمم کرے گا اور پھر یوں ہاتھ پکڑے گا۔ پہلے تیل جو ایک ضرب لگائے گا وہ چہرے کے اوپر مٹی صاف کر کے چہرے میں گھمائے گا، دوسرا ضرب ایسے ہاتھوں کے ساتھ۔ یہ غسل کے لیے بھی یہی ہے، پاکی حاصل ہو جائے گا، اور وضو کے لیے بھی۔ اگر وہ بیمار ہے پانی کے ساتھ ڈاکٹر نے اس کو روکا کہ تم وضو نہیں کرو، اگر وضو کیا تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا یا مر جاؤ گے، یا ایسے مقام پہ ہے کہ اس کو پانی مہیا نہیں ہے، 1 میل تک تقریباً اس کو پانی مہیا نہیں ہوتا ہے، تو اب یہ تیمم کرے گا۔ یا مثلاً جنازہ ہے کہ جنازہ کا خلف نہیں ہوتا، اب یہ اگر وضو میں لگے گا تو جنازہ اس سے چلا جائے گا، تو اب یہ تیمم کر کے جلدی جلدی میں یہ جا کر کے جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے۔ آگے ہے اللہ رب العزت نے ایک دوسرا حکم فرمایا کہ نماز کے قریب، اے ایمان والو نماز کے قریب تم لوگ نہیں جاؤ، نماز کے قریب نہیں جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تم کو معلوم ہے نہیں کہ تم کیا کہتے ہو، تم کوئی شناخت کر نہیں سکتے، نہ تمہیں ابو کا شناخت ہے نہ بیٹے کا شناخت ہے تمہیں، نماز ایک اہم عبادت ہے، تم نشے کے حالت میں ہو، نماز کے قریب نہیں جاؤ۔ یہ اللہ کب جائیں قریب نماز کے؟ فرمایا نماز کے قریب تم لوگ تب جاؤ جب تم سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جب اس بات کا تمہیں معلومات ہو جائے کہ میں یہ کہتا ہوں، پھر تمہیں اب نشے والے کو وضو کا کیا پتا، نشے والے کو غسل کا کیا پتا، نشے والے کو اپنے جان کا پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہیں جاؤ نشے کے حالت میں۔ اب ایک آدمی ہے سورۃ فاتحہ مثلاً پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ اب اگر کوئی پڑھتا ہے انعمت تو تا اور تو میں کتنا فرق ہے، دن اور رات کا۔ اب انعمت کا معنی ہے جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب اگر الیاذ باللہ کوئی پڑھے گا انعمت، اب نشے والے کو تو پتہ چلتا نہیں ہے، تو معنی ہوگا جن پر میں نے انعام کیا۔ انعمت تا پر زبر اور انعمت تا پہ پیش، تو ان کا فرق کتنا ہوتا ہے؟ انعمت کا معنی ہے کہ اللہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور انعمت کا معنی ہوگا جن پر میں نے انعام کیا۔ بجائے انعمت کے زبر اور پیش میں اگر کوئی فرق کرتے تو پڑھ لیا تو معنی بالکل الٹ ہو گیا، نماز تو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ارادے سے کوئی پڑھے تو اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ انعام اللہ رب العزت کرتا ہے۔
تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نماز کے قریب نہیں جاؤ۔ لوگ کٹنگ کر کے پھر صرف یہ لفظ دے دیتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی نہیں جاؤ۔ ابھی جو آگے پڑھا ہے وہ انتم سکارا، اس کو کاٹ دیتے ہیں، ان کو کاٹ دے کر کے لوگوں کو سناتے ہیں کہ مولوی صاحب کہتا ہے نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا نماز کے قریب نہیں جاؤ۔ اب پھر مجرم وہ لوگ بنیں گے جو کاٹ کریں گے، یا جو ہم احکام الہی قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں ہم بنیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا، یہاں تک کہ آپ لوگوں معلوم کرو، علم رکھو، ما تقولون کیا کہتے ہیں، جو تم کہتے ہو اس کو معلوم کرو، علم رکھو، پھر تم نماز کرو۔ اب نشہ ایک حرام چیز ہے، حرام ہے، شریعت کا منع ہے۔ جو مسکر ہے نشہ، جو انسان کے دماغ پر، عقل پر پردہ ڈالتا ہے، وہ نشہ حرام ہے شرعاً۔ ہر مسکر چیز جو انسان کے دماغ پہ پردہ دے دے، جو انسان کو عقل کو پر پردہ آ جائے، جائز ناجائز کو نہ سمجھے، حلال حرام کو نہ سمجھے، اسلام نے اس چیز کو حرام کر دیا، وہ تو حرام ہے۔ اب مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ اب ایک نے نشہ کیا، ناجائز کام تو کیا، اب نماز نہیں پڑھتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، اب آخر اس کو کیا کرنا ہے؟ تو جب ہوش میں آئے تو پھر نماز پڑھ لے، اگر وقت ہے پڑھ لے، اگر وقت نہیں ہے تو قضا کر لے۔ فرمایا والا جنوبن، جنبی بھی نماز کے قریب نہیں جاؤ، جنبی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جاؤ، بے وضو کی حالت میں بھی قریب نہیں جاؤ نماز کے۔ الا عابری سبیل، اگر تم لوگ جنبی ہو، اب مسجد سے راستہ ہے، گزر مسجد سے ہے، بندہ بے وضو ہے، جنبی ہے، اب آخر یہ کیا کرے گا؟ راستہ اور ہے نہیں، یا مثلا تو مسافر ہے، مسجد میں سویا ہوا ہے، اب یہ جنبی ہو گیا، اب یہ کیا کرے؟ تو اسلام نے اس کو اجازت دے دیا، یہ راستہ کن کے نکل سکتا ہے، اگر مجبور ہے راستہ سے یہ گزر سکتا ہے۔ فرمایا حتی تغتسلوا، یا اللہ کب نماز پڑھیں، کب قرآن کا تلاوت کریں؟ فرمایا یہاں تک کہ آپ لوگ غسل کرو، غسل کرو، پھر تم تلاوت قرآن کرو، نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو۔ یہ اللہ اگر برف باری ہے، افغانستان کا علاقہ ہے، یا جو ہے مری ہے، بندہ بیمار ہے، اب ان برف کے ساتھ اگر یہ وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو اس کا ہلاکت کا